اسرا بہت ہی اریٹیٹ ہو جاتی ہے کہ سلطان اس کی بات مان ہی نہیں رہا ہوتا کہ اسرا نے اپنی آنکھوں سے سلطان کے موبائل پہ وہ اسکرین شاٹس دیکھے ہیں۔ سلطان یہی کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری من گھڑت کہانیاں ہیں یا تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے، اور پھر جو بھی باتیں اتنے عرصے سے سلطان اسرا کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ ان سب سے بھی مکر جاتا ہے۔ مطلب وہ اتنے عرصے سے اسرا کو مشعل سے جلانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسرا کہتی ہے کہ آپ مشعل کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، اسی وجہ سے مجھے اس پہ شک ہوا اور مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، تو سلطان صاف کہہ دیتا ہے کہ مشعل تو میری چوائس کی لڑکی ہے ہی نہیں، میں بھلا اس میں کیوں کر انوالو ہوں گا؟ میں تو پہلے اس سے نفرت کرتا تھا تو تب تمہیں چڑ ہوتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کرنی شروع کر دی اور اس کی تمہارے سامنے تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ چلو تمہیں اچھا لگے گا، پر اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ چڑ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تمہاری ہی سوچ میں کوئی مسئلہ ہے، تمہیں اپنی سوچ تبدیل کر لینی چاہیے۔ ایکچولی سلطان جیسے کلیور آدمی اسرا جیسی معصوم لڑکیوں سے شادی کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ان کا دماغ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کے بعد اپنے مطابق ان کے دماغ میں کوئی بھی بات ڈال سکیں۔ اب سلطان اسرا کو یہی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے سامنے کبھی مشعل کی تعریف بھی نہیں کی اور نہ ہی اس کا ذکر کیا، جب بھی کیا تم نے ہی اس کا ذکر میرے سامنے کیا، مطلب اپنی ہی پاس میں کہی ہوئی ساری باتوں سے صاف مکر جاتا ہے۔ اور اسرا بیچاری بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید واقعی ہی مجھے ہی مشعل سے کوئی جیلسی ہوئی ہو اور میں خود ہی سلطان سے ایسی باتیں کرتی ہوں اور اپنے دل میں ایسے سوچ رکھتی ہوں کہ جیسے سلطان مشعل کے پیچھے دیوانہ ہو چکا ہے۔ پر کہیں نہ کہیں اسرا کو لگتا ہے کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے، آخر جو کچھ اس نے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سب کچھ ہی اس کا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسرا کو سلطان پہ کسی لڑکی کو لے کے اس طرح شک ہوا ہو کہ وہ اس کو بالکل حقیقت لگے۔ وہ یہ سب باتیں حالہ سے ڈسکس کرتی ہے اور حالہ تو صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ کو بھائی پہ یقین ہے؟ مجھے تو پہلے سے ہی یہ سلطان کی کوئی چال لگتی ہے۔ حالہ حالانکہ سلطان کی بہن ہے لیکن وہ سلطان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ سلطان اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور لوگوں کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور حالہ اسرا کو یہی کہتی ہے کہ تم نے اگر اسکرین شاٹس دیکھے تھے تو وہ لازمی تم نے سلطان کے موبائل پہ ہی دیکھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سلطان بھائی نے تمہارے موبائل سے بعد میں وہ اسکرین شاٹس ڈیلیٹ کر دیے ہوں۔ یہ سب مجھے تو سلطان کی سوچی سمجھی پلاننگ لگ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اور مشعل کی دوستی سلطان کو پسند نہ آئی ہو، اسی لیے تم لوگوں کی دوستی ختم کرانے کے لیے اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہو۔ تو اس کے بعد اسرا کو یاد آتا ہے کہ مشعل سے سلطان پہلے تو بہت چڑھتا تھا اور واقعی ہی اس کو میری اور مشعل کی دوستی پسند بھی نہیں تھی۔ اس نے اکثر باتوں باتوں میں کہا تھا کہ تم مشعل کو بہت زیادہ ٹائم دینے لگ گئی ہو۔ ادھر پریزے اور نوفل کی اچھی خاصی دوستی ہو رہی تھی، لیکن چاندنی نے پریزے کو سچائی بتا کے ان کی دوستی بھی ختم کروا دی۔ پتہ نہیں چاندنی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ ایک تو یہی اتنی ان ایتھیکل حرکت ہے کہ کسی کے پیچھے جا کے چپکے سے اس کے موبائل کو دیکھنا، پھر اس نے جو بھی کیا وہ جا کے تم نے جلدی سے پریزے کو بھی بتا دیا۔ ایٹ لیسٹ کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں تو وہ راز رکھ لیتی۔ اب پریزے جو کہ پہلے ہی سلطان سے دھوکہ کھا چکی ہے، وہ تو کسی پر بھی اعتبار کر ہی نہیں سکتی، اور نوفل پہ تو وہ پہلے بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی اور اس کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن چاندنی کی اس حرکت کے بعد پریزے کو نوفل سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو جا کے کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھ پہ کوئی ایسی نظر مت رکھنا۔ اسرا کی بھابھی تو اس بات پہ بڑی خوش ہوگی کہ مشعل اور اس کا ہسبینڈ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اسرا جو کہ تھوڑی سی گلٹی فیل کر رہی تھی مشعل کے جانے کے بعد کہ اس نے بلا وجہ ہی اس پہ الزام لگا دیا، جب وہ بھابھی سے بات کرتی ہے تو بھابھی کہتی ہیں کہ مجھے تو خود بھی دال میں کچھ کالا ہی دکھا تھا جب میں تمہارے گھر لنچ پہ آئی تھی۔ جس طرح مشعل سلطان کے ساتھ فرینک ہو کے بات کر رہی تھی اور سلطان جیسے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، مجھے تو تب ہی ان پہ شک ہو رہا تھا۔
اسرا یہ باتیں سن کے سوچتی ہے کہ اس کا مطلب بھابھی کو بھی ان پہ شک ہوا، میری اکیلی کی کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ اور بھابھی سے بات کرنے کے بعد اس کو اپنا گلٹ بھی کچھ کم فیل ہوتا ہے اور وہ شکر ہی کرتی ہے کہ مشل یہاں سے جا چکی ہے۔ پھر بھی مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہوا کہ اسرا کو بڑی مشکل سے ایک اچھی سنسیئر فرینڈ ملی تھی جو اس کو سلطان کے جیسا ہی بنا دینا چاہتی تھی اور سلطان کے سامنے ڈٹے رہنے کے طریقے سکھاتی تھی۔ مجھے تو مشل اور اسرا کی دوستی بہت ہی زیادہ پسند تھی، اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی جلدی مشل کے ساتھ اس کی دوستی ختم بھی ہو گئی۔ سلطان تو اپنی حرکتوں سے باز آنے والا ہے نہیں، اب پتہ نہیں بیچاری اسرا سلطان کو کیسے اگنور کیا کرے گی اور سلطان کے دل میں کیسے اسرا کی محبت اور اٹریکشن واپس پیدا ہو پائے گی۔ البتہ مشل کے ہسبینڈ جنید کو تو اسرا پہ بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اسرا نے تم پہ اتنے برے گھٹیا الزام آخر لگائے کیسے، پر مشل بھی اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیتی ہے کہ سلطان بہت ہی چالاک انسان ہے، اسرا کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ سلطان کی بیوی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اسرا جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سلطان نے اس کو ایسی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہو کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسرا کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ اسرا اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ پھر بھی یہ کمپلیکسز کا مارا ہوا سلطان ہمیشہ اسرا کو یہ شو کراتا تھا کہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں اور اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو سلطان جیسا ہسبینڈ مل گیا۔ یہ سب سن کر تو جنید کو اسرا پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر چاندنی بھی نوفل سے جا کے معافی مانگتی ہے کہ میں نے پریزے کو سب کچھ بتا دیا، اس کی وجہ سے پریزے آپی نے آپ پہ اتنا غصہ کیا اور شاید آپ کی اور پریزے آپی کی جو دوستی ہو رہی تھی وہ بھی الٹا میری وجہ سے بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن نوفل چاندنی سے کہہ دے گا کہ اگر تم سچ میں مجھ سے شرمندہ ہو تو تمہیں میرا ساتھ اب جلد از جلد دینا پڑے گا، میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ ماننا پڑے گا، میں جلد از جلد سلطان کو اس کے کیے کی سزا دلوا دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تمہیں سلطان سے ملنا ہی پڑے گا، وہ بہت ہی شاطر اور چالاک انسان ہے، جلدی ہاتھوں میں آنے والا نہیں، پر میں نے جو پلان کر رکھا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں اور پریزے کا اعتبار بھی واپس لا سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد وہ پریزے سے معافی بھی مانگ لے گا، تب شاید پریزے کو مجھ پہ اعتبار آ جائے کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا سلطان کی طرح، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ چاندنی اس سب کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوفل بھائی اب آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اب نوفل کیسے سلطان کو پھنسا پائے گا یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔